نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عفو و تواضع. عفو کہتے ہیں معاف کرنے کو اور تواضع عاجزی، ہمبلنس. حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال نہیں گھٹتا، اور بندہ جب معاف کرتا ہے تو خدا اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو بندہ خدا کے لیے تواضع کرتا ہے خدا اس کو بلندی عطا کرتا ہے. ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله. صحیح مسلم کتاب البر والصلة والادب. اخلاق دوسرے لفظوں میں دینے کا ایک معاملہ ہے. اخلاق کیا ہے؟ دینا. کیا دینا؟ روپیہ پیسہ، اچھا معاملہ، اچھا رویہ، مال، علم، محبت، مسکراہٹ، ٹھیک ہے، اچھا بول، اچھا کلمہ، توجہ، کان، اپنا کان دینا کسی کو کہ وہ اس میں جو چاہے ڈال دے، یعنی توجہ سے دوسرے کی بات سننا، اچھی نظر سے، محبت بھری نظر سے دیکھنا، اور اچھی نصیحت، نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، یہ سب دینے میں آتا ہے. تو اخلاق دوسرے لفظوں میں دینے کا ایک معاملہ ہے. اب سوچئے کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. ایک رویہ ہوتا ہے کہ میں کسی سے کیا لے سکتا ہوں. ہمارے استاد نے ہمیں ایک لطیفہ سنایا تھا، ڈاکٹر ظہور اظہر نے. کہتے کہ ہمارے گاؤں میں وہ مسلی ہوتے ہیں، نام سنا مسلی؟ الحمدللہ سب کو پتا ہے. ان کے کئی ایسے جوکس وغیرہ مشہور ہیں. کہتے ہمارے گاؤں میں مسلی تھے، تو وہ جب کسی سے ملتے تو کہتے کہ اچھا جب ہمارے گھر آؤ گے تو کیا لاؤ گے، اور جب ہم تمہارے گھر جائیں گے تو کیا دو گے. بالکل دے سکتا ہے. کوئی بھی ایسا فقیر نہیں کہ جو کچھ نہ دے سکتا ہو. یعنی جتنی باتوں کا ہم نے ذکر کیا، مال کے علاوہ باقی دینے میں کیا مشکل ہے، لیکن دینے والے بنے صحیح. کسی کو اپنا وقت دینا، اگر وہ واقعی پروڈکٹیو ہو. ایک تو نا وقت ضائع کرنا، وہ نہیں. تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ اچھا اخلاق. تو ہر وقت دینے کی نظر رکھے کہ میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. یہ صرف ایک پوری سوچ ہے، ذہن کا ایک ذہنی رویہ ہے. جب آپ دینے والے بن جائیں گے نا تو اخلاق خود بخود اچھا بن جائے گا، کیونکہ آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ آپ کی سوچ کے تابع ہے. اور ایک ہوتا ہے ڈے ٹو ڈے بنیاد پر، ایوری ڈے آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا ابو الخیل. ان کو صدقہ کرنا بہت پسند تھا، ان کو دینا بہت پسند تھا. یہ صدقہ کرنا، یہ صدقہ ہی ہوتا ہے نا. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، یہ سب صدقے ہیں. کہ کچھ بھی آپ دیتے ہیں وہ آپ کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. تو جب گھر سے نکلتے کچھ نہ کچھ جیب میں ڈال کے نکلتے. تو ایک دفعہ نکلے تو پیاز، اور کچھ نہیں ملا تو پیاز رکھا ہوا تھا، وہی ڈال لیا. تو جب وہ ڈال کے پہنچے تو جب پہنچے مسجد کے پاس کوئی لینے والا نہیں ملا، تو وہ ساتھ ہی لے گئے مسجد میں. ظاہرہ کے راستے میں تو کسی نے ان کو دیکھا کہ ان کی جیب میں پیاز ہے، تو کہتے ہیں خدا کا خوف کرو، تم مسجد میں پیاز لے کے آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، بات یہ ہے کہ مجھے دینا پسند ہے، اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں کچھ نہ کچھ جیب میں صدقے والی چیز لے کے نکلتا ہوں.
تو یزید بن ابی حبیب تھے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا؟ کہا آج اور کچھ نہیں ملا، اس لیے میں پیاز ہی لے کر آ گیا، کیونکہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہنچی ہے کہ قیامت کے روز ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنا سورج کتنا قریب ہوگا، اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، لیکن کوئی کسی کو اپنا سایہ چھتری دینے کو تیار نہیں ہوگا، ہر شخص کو اپنی چھتری خود لانی پڑے گی۔ کیونکہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں نا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ دوسرے کو آفر کر دیتے، اچھا تم لے لو۔ دنیا میں تو ایسا کر سکتے، لیکن قیامت کے دن کوئی کسی کی یہ ہیلپ کر ہی نہیں سکے گا، اور کوئی سچ پوچھے تو کسی کو دینا بھی نہیں چاہے گا۔ ہر شخص اپنے بارے میں اتنا فکر مند ہوگا کہ وہ کسی اور کو کچھ دینے پہ راضی نہیں ہوگا۔ اب اسی میں آپ دیکھیے کہ کس کس طرح کے صدقے ہوتے ہیں نا، مثلا کسی کا قرضہ چکا دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ یہ میری 2003 کی ڈائری ہے، تو آج صبح میں اس کو ذرا پڑھ رہی تھی، ایسے ہی دیکھ رہی تھی کہ اس میں کیا ہے، تاکہ میں اپنی جو فالتو چیزیں ہیں ان کو میں ٹھکانے کروں، کیونکہ انسان بعض اوقات اپنے آپ کو مختلف چیزوں سے بوجھل کیے ہوئے ہوتا ہے نا۔ تو ایسے میں نے دیکھا کہ کیا لکھا تھا، کیونکہ میں اتنے سال ملک سے غائب رہی ہوں تو میری چیزیں یہاں رکھی ہوئی تھی، اب میں جو چیز اٹھاتی ہوں تو مجھے نئی لگتی ہے، اور ان چیزوں سے کنیکٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ میں واپس لوٹوں، ذہنی طور پہ لوٹوں، کیونکہ بعض اوقات آپ جب غائب ہوتے ہیں نا تو آپ کو واپس ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے۔ تو اینی ویز بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بڑی ہی باتوں میں پڑ جاتے ہیں تو پھر عمل سے رہ جاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر ٹپس پہ ہوں تو وہ انسان کو یاد رہتی، اور بعض اوقات بھول جاتا ہے تو انسان کو اپنے نوٹس پڑھ کے خود بھی پھر یاد آ جاتی ہیں عمل کی باتیں۔ اسی طرح حقدار کو اس کا حق دینا، یہ تو فرض ہے، لیکن خوش دلی سے آپ کریں گے تو اس کا اجر پھر اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو اخلاق دوسرے لفظوں میں دینے کا ایک معاملہ ہے۔ جب آدمی کسی سے اچھا بولتا ہے، جب آدمی کسی سے اچھا بولتا ہے یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو وہ اس کو اپنی محبت دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی دوسرے کی مالی مدد کرتا ہے تو وہ بھی اپنی چیز دوسرے کے لیے دینا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ دینا یک طرفہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی دیتے رہیں، میں ہی کروں، یعنی آدمی دوسرے سے کچھ پائے بغیر اس کو اپنے پاس سے دے رہا، یعنی ملا کچھ نہیں پھر بھی دیتا جا رہا ہے۔ مگر کوئی بھی اخلاقی معاملہ یک طرفہ معاملہ نہیں، ون سائیڈڈ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر دینے میں پانے کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جب دیتے ہیں تو صرف دیتے ہی ہیں، بلکہ آپ کو اس سے زیادہ ملتا ہے، آپ بہت کچھ پا بھی لیتے ہیں۔ جس سماج میں لوگ ایک دوسرے کی مالی مدد کریں، ان کے اندر جمع کرنے کی بجائے خرچ کرنے کا مزاج ہو، کیونکہ قرآن مجید میں بھی شروع میں متقین کی صفت کیا بتائی گئی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خوبصورت کردار ہے۔ جس سماج میں دینے کا یا خرچ کرنے کا رواج ہو اس میں دولت کی گردش بڑھے گی اور استحصالی ذہنیت کا خاتمہ ہوگا۔ استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن ختم ہوگی۔ ایسے ماحول میں یہ بالکل فطری بات ہے کہ دینے والا مختلف طریقوں سے اپنے دینے کے فوائد میں حصہ دار بن جائے، یعنی فائدہ اسی کو لوٹے گا۔ ایسے سماج میں یعنی ایسی سوسائٹی میں جب عمومی بہبودی آئے گی، یعنی عام فائدے ہوں گے، بینیفٹس ہوں گے، تو اس کا فائدہ ہر ایک کو پہنچے گا، یہاں تک کہ دینے والے کو بھی۔ جب کوئی شخص آپ کے سامنے سرکشی کرے، یہ غور کی بات ہے، جب کوئی شخص آپ کے سامنے سرکشی کرے اور آپ اس کے مقابلے میں جوابی انداز اختیار نہ کریں بلکہ تواضع کا انداز اختیار کریں، تو فطرت کا قانون حرکت میں آ کر آپ کا درجہ اونچا کر دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور آپ برداشت کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ اوپر ہو جاتے ہیں۔
اور زیادتی کرنے والا لازماً نیچے ہوتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اس کو کوس رہا ہوتا ہے، وہ اپنی نظروں میں گر جاتا ہے، اور اگر وہ دوسروں کے سامنے زیادتی کرتا ہے تو دوسروں کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. کوئی شخص ظالم کی عزت نہیں کرتا. اس طرح تواضع کی روش اختیار کرنا عملی نتیجے کے اعتبار سے آدمی کے لیے سرفرازی کا سبب بن جاتا ہے، یعنی بلندی کا سبب بن جاتا ہے. کیا چیز؟ تواضع کا طریقہ اختیار کرنا. تواضع جو ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جن کو زندگی میں کوئی مقام نہیں ملتا تو ان کے لیے اب مجبوری ہے کہ تواضع اختیار کریں، مسکین بنے رہے. تواضع ہر ایک کے لیے، بڑوں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع کی کوئی مثال دیں، آپ کے ہمبلنس کی کوئی دے گا؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ کیا کرتے تھے آپ؟ پھر ہم اپنے کردار کو دیکھیں اس کے ساتھ ملا کے. حلیمہ سعدیہ جب آئی تھی ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی تھی. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ نے اپنا نام مٹا دیا تھا. اسی طرح آپ کے خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر خلیفہ بننے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ایک بوڑھی عورت تھی، اس کے گھر جاتے اور جا کر ان کی بکریاں دھوتے، ان کا کمرہ صاف کرتے. معذور عورت تھی، اور دودھ دو کے ان کے پاس رکھ کے آ جاتے. جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو وہ عورت پریشان ہو گئی کہ اب تو وہ اتنے بڑے انسان بن گیا، میری کیا بات ہوگی، یعنی میرا ساتھ کیا ہوگا معاملہ. لیکن انہوں نے اسی طرح اپنا یہ عمل جاری رکھا، یعنی جو خدمت خلق کا کام وہ پہلے کر رہے تھے وہ اب بھی کر رہے تھے. ہمارے ہاں عام طور پر خدمت کے جذبے کی کمی پائی جاتی ہے. ہم صرف پڑھنے پڑھانے یا کسی دفتر کی کرسی میں بیٹھنے کو تو عزت کا کام سمجھتے ہیں، اور کسی انسان کی مدد کرنا، خدمت کرنا، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ تو لو لیول کا کام ہے، گھٹیا کام ہے. اگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوتے ہوئے بالکل دور دراز ایک ایسی بڑھیا کہ جو دیکھ بھی نہیں سکتی تھی اس کا کام، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو منہ سے تھینک یو بولتا ہے، کوئی آپ کو دیکھ کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی آپ کو مسکرا ہی دیتا ہے دیکھ کے، لیکن وہ چپکے سے سب کچھ کر کرا کے آ جاتے تھے. یعنی انہیں کسی بھی قسم کی اپریسیشن نہیں چاہیے تھی، حتیٰ کہ نگاہوں کی بھی نہیں، کہ کسی شکل میں بھی وہ لوٹائیں. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی 2 سپر پاورز کو فتح کر چکے تھے، اور یہ اس کے بعد کا واقعہ. کندھے پہ مشک کا پانی اٹھا کر جا رہے تھے، یعنی اپنے کندھے پہ پانی کا سیک جو ہوتا ہے نا، لیدر بیگ ہوتا، تو سلمان فارسی نے روک دیا اور کہا کہ میں اٹھاتا ہوں آپ کے لیے. کہا سلمان قیامت کے دن میرے بوجھ کون اٹھائے گا، یعنی اپنے آپ کو آخرت کی یاد دلائی کہ آج تو تم میرا پانی اٹھا لو گے، کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا، یعنی میرے اعمال کا بوجھ. یہ نہیں کہا نہیں 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 تم نہیں اٹھاؤ میں اٹھاؤں گا، لڑائی جھگڑا نہیں شروع کیا. وہاں ایک خوبصورت بات کہہ کے ان کو بھی مطمئن کر دیا اور اپنا کام بھی جاری رکھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن سوکھی روٹی کھا رہے تھے اور رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ خوشی کا دن ہے، اے ابو تراب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے روزے قبول بھی ہوئے ہیں کہ نہیں، میری نمازیں قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں. میں تو خوشیاں مناؤں، اور اگر اللہ نے میری نیکی قبول نہیں کی تو میرے خوش ہونے کا کیا حق. اور کھا کیا رہے ہیں؟ عید کے دن خلیفہ ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. اور ہمیں اگر کبھی سوکھی روٹی کھانی پڑے تو شاید سوکھی روٹی کی وجہ سے ہمارے آنسو نکل رہے ہیں کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملتا اور کوئی ہمارا خیال نہیں کرتا اور ہم کو سوکھی روٹی کھانی پڑتی. تو اگر ہماری تاریخ یہ ہے تو وہ صرف پڑھنے کے لیے یا صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عمل کرنے کے لیے ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اکڑ کے بڑا بن کے وہ خوشی نہیں ملتی جتنا خدمت کر کے چھوٹا بن کے ملتی. اور انسان نو پرابلم انسان بن جاتا ہے، نو پرابلم، یعنی اس کو کوئی بھی کام کہا جائے وہ خوشی سے کرتا ہے. یہ کر لو نو پرابلم، کر لیتے. وہ کر لو نو پرابلم، کوئی مسئلہ ہی نہیں. لیکن جب
کسی بھی چیز کو ہم اپنے لیے مصیبت بنا لیتے ہیں، مسئلہ سمجھ لیتے ہیں، تو پھر خود بھی ٹینشن میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی رکھتے ہیں، اور شیطان خوب ہمیں جکڑ لیتا ہے کہ ہم سے نیکی کے مواقع چھڑا دیتا ہے. کھلا دشمن ہے نا. تو یہ جو ہمیں کہا گیا نا معاف کر دو، تواضع اختیار کر لو، یہ سب کس لیے ہے؟ تاکہ ہم کیا کریں؟ پرسکون رہیں. پرسکون رہیں گے نا تو نیکیوں میں زیادہ آگے بڑھ سکیں گے. بے چین رہیں گے نا تو مواقع گنواتے جائیں گے. یعنی ڈسپلن کی خلاف ورزی کوئی شخص کرے، اس وقت اگنور کر کے آگے بڑھ جائیں، وہاں تکرار یا بحث یا لڑائی جھگڑا نہ شروع کریں، اور اپنے آپ کو بھی ذرا ٹھنڈا کریں. کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں اپنے تجربے سے بول رہی ہوں. اس وقت ٹھنڈا کریں اپنے آپ کو، گھوم کے اور سارا کچھ کر کے آ جائیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک شخص ڈیوٹی کے وقت میں ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، اپنا فرض پورا نہیں کر رہا، یا اسے دلچسپی نہیں کام کرنے سے، پھر آپ سنجیدگی سے اس کے ساتھ ٹاک کریں. کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا، میں کوئی ہیلپ کر سکتی ہوں، کوئی پرابلم تھا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرا شخص بھی نرم پڑ جائے گا، اور شاید آئندہ ایسا نہ کرے. کیونکہ بعض اوقات کسی کو کوئی اور چیز اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ فرسٹریشن ہم پہ نکال دیتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے، حالانکہ there is something else bothering that person. تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری. اور ایسے جب غصہ ہوتا ہے نا انسان میں یا کچھ اور ہوتا ہے تو وہ اس کی جہالت کا وقت ہوتا ہے. جہل دو طرح کا ہوتا ہے نا، آپ سب تفسیر میں پڑھی چکے ہوں گے. ایک جہالت ہوتی ہے عدم علم نہیں، اور ایک جہالت ہوتی ہے نفسانی خواہشات یا انسان کی جو ویکنیسز کا جو پردہ پڑتا ہے نا انسان کے اوپر وقتی طور پر. بس علم ہے، معلوم ہے، لیکن اس وقت غصہ آ گیا. غصہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو ڈھانپ دیتا ہے. اب جب عقل ڈھانپی گئی اور آپ کا علم کور ہو گیا تو آپ تو پھر جاہل ہو گئے، پڑھے لکھے جاہل ہو گئے. تو ایسی جہالت کے وقت پھر کیا کرنا چاہیے؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہلون الف بے نہیں لکھنی آتی تو جاہل ہیں. وہ بھی جاہل ہوتے ہیں کہ جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے ساتھ وہ بھی جاہل ہو جاتے ہیں جو علم رکھتے ہوئے ان کی عقل پہ، ان کے دل پہ پردے پڑ چکے ہوتے ہیں. آپ کو اپنی پاور دکھانے کے بہت سے مواقع ملے ہوتے ہیں. پاور جو ہوتی ہے نا وہ صرف چیخنے چلانے کی نہیں ہوتی، یا یہ کہ دھونس دھمکی دھاندلی ہی پاور نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے کردار کی مضبوطی بہت بڑی پاور ہے. آپ کا خود اپنے آپ کو اصولوں کا پابند کرنا یہ بھی ایک پاور ہے. تو جب دوسرے لوگ صرف آپ کو وہ ایک وقت نہیں دیکھتے کہ آپ غصے کے وقت مسکرا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، ان کو پتا ہے کہ یو آر مین آف پرنسپل، آپ سے کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھا سکتا. جب آپ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں تو آپ ویک نہیں ہوتے. آپ ویک صرف اس وقت ہوتے ہیں جب اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اس طرح تمہیں کوئی یوز کر لے گا. اور نہیں، مثلاً آپ کو کسی چیز کو ریفیوٹ کرنا ہے، نہ کرنی ہے، تو آپ نرمی سے نہ کرتے رہے کہ نہیں یہ غلط بات ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور دوسرے کی سنے بھی، اگر اس کی بات میں وزن ہے تو اس وقت سارے تسلیم خم کرتے ہیں کہ آئی واز رانگ، دس از تواضع. جب سمجھ آ جائے اپنی غلطی تو انسان کہ ہاں مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، میری غلطی. تواضع ہی کی بات ہے بیسیکلی. فارم ہونا از ناٹ بدتمیزی یا نہ کوئی تواضع کے خلاف نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو دھوکہ دینے لگے تو آپ الرٹ رہیں اور دھوکہ نہ کھائیں. کسی کی روڈنس یا گستاخی کے موقع پر احسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ الگ چیز ہے، اور کسی کا ہم سے ناجائز کام کروانا یا ناجائز مطالبہ منوانا ایک الگ چیز ہے. جیسے وہ آتا ہے نا، ہو ہلکا یا آرام وہ ریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو اولاد ہے مومن. ٹھیک ہے نا. جہاں حق اور باطل، جائز اور ناجائز کی بات آئے وہاں آپ کیا ہیں؟ فولاد ہیں. لیکن اس فولاد ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لٹ ہر ایک پہ برستی رہے ہر وقت کہ میں لوگوں کو مزہ چکھاؤں. نہیں، آپ اپنا نرمی اختیار کریں، لیکن جب اصول کی بات ہو تو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب ٹھیک ہے. جیسے دیکھیں نا، آپ بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، آپ ان کی
ان کی ضد بھی برداشت کرتے ہیں, ان کی ساری باتیں ہوتی ہیں, لیکن جہاں آپ سمجھتے کہ یہ رانگ ہے, یہ غلط ہے, تو پھر آپ ان کو کیسی آنکھ دکھاتے ہیں اور کیسے کان کھینچتے ہیں, کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے, جہاں ضرورت ہے قوم ہونے کی وہاں آپ ہوں گے, لیکن بات بے بات پہ آپ بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, یہ نہیں ٹھیک. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں کیا مشکل کیا ہوتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے جب آپ درگزر اور اخلاق سے کام لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, مثلاً کیا ہوتا ہے, مثلاً کیا کرتے ہیں, حالات چلتے رہتے ہیں. یہ تو ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے نا عام طور پر کہ جب ہم نرمی یا درگزر کا معاملہ کرتے ہیں تو بعض اوقات لوگ ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, حق نہیں دیتے, پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جب میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے نا تو میں دو چیزیں سوچتی ہوں. ایک یہ ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو اس کے پیچھے ضرور میں نے بھی کہیں اللہ کا حق مارا ہے. اگر لوگوں نے میرا مارا ہے نا تو میں نے بھی کہیں نہ کہیں اللہ کا مارا ہے. میں فوراً غور کرتی ہوں کہ میں نے کہیں کوئی نماز تو نہیں لیٹ ہوئی تھی, یا کہیں کوئی میں نے ایسا کام تو نہیں کیا کہ جو اللہ کے حق میں کمی کا تھا, ورنہ میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مجھے نہیں کچھ دیتا تو میں سوچتی ہوں یہ میری قسمت میں نہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی سرو کر رہا ہوتا ہے, سب کو دے رہا ہوتا ہے, آپ تک آ کے یا تو بھول جاتا ہے, یا اگنور کر جاتا ہے, یا آپ کو ایکسکلوڈ کر جاتا ہے. خاندانوں میں عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے. بعض اوقات کسی وجہ سے کوئی کسی کو دیکھ نہیں پاتا, اس کو ویلکم نہیں کر پاتا, تو شیطان ہمارے دل میں فوراً کیا خیال ڈالتا ہے, ان کو تمہاری قدر نہیں اس لیے انہوں نے ایسا کیا, حالانکہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی. ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض حقوق قابل معافی ہوتے ہیں, آپ درگزر کر سکتے ہیں, نہیں تو نہ صحیح, کیا فرق پڑتا ہے. مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی کے گھر گئے, انہوں نے آپ کو نہیں پوچھا کھانا کھاؤ یا پانی پیو, اتنے میں کوئی اور آتا ہے, اس کو بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں, آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ یہ کرو وہ. اس وقت آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بھی تو ان کی یہی لگتی ہوں جو بولا. مثلا ایک دیورانی آپ کی آئی, ان کے ساتھ اور معاملہ ہوا, آپ کے ساتھ سسرال میں اور ہوا, تیسری آئی اس کے ساتھ کچھ اور ہوا. اس وقت ضرور خیال آتا ہے ویسے میں بھی تو یہی ہوں ان کے لیے, مثلا اپنی ساس کے لیے یا بھابھی کے لیے, کسی کے لیے بھی, انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے. پھر اس وقت انسان کیا سوچتا ہے کہ یہ مجھے میری نرمی کی وجہ سے کر رہے ہیں, میں بھی ان کو اب ذرا کچھ بن کے دکھاتی ہوں, پھر دیکھیں مجھے اگنور کریں. اس سے کیا ہوتا ہے, فساد پڑتا ہے, حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. کرنا کیا ہے, اپنے اوپر سوچے کہ انہوں نے کیا کیوں ایسے, اور اس کی صحیح ریزن تلاش کریں. ہو سکتا ہے اس لیے کیا ہو کہ یہ تو اپنی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جو بہت اپنا ہوتا ہے, جس کا ہمیں پتا ہو اس کے ساتھ کوئی تکلف کی ضرورت نہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں خیر ہے. جب مثال کے طور پہ اگر کوئی غیر کا بچہ ہے تو آپ اس کو نکال کے کوئی ٹافی بھی دے دیں گے, کچھ اور بھی دے دیں گے, تو اپنے بچے کیا سوچیں گے, ہیں ہماری اماں تو بڑی ظالم ہے, ہمیں تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی, اور فلاں بچہ ہے اور اس کو تو یہ اور یہ مل گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر رہا ہوتا, وہ صرف اپنا سمجھ کے کہتے ہیں اس کی خیر ہے, کوئی بات نہیں, وہ فلاں تو کبھی کبھی آتا ہے نا, یا دور سے آیا ہے, یا کوئی اور وجہ, تو ضرور اس کو حقیقت میں دیکھیں, اس وقت مقابلے پہ نہ اترے. اسی طرح یہ نہیں کہ شیطان کا بہت بڑا وار یہ ہے کہ وہ حقائق کو کچھ اور بنا دیتا ہے, اصل سے توجہ ہٹا دیتا ہے, اور چیز کو صحیح معنوں میں انالائز نہیں کرنے دیتا ہمیں. اور ایک اور بات یہ کہ جب کبھی ایسا کوئی کرے نا بدسلوکی اور آپ کو آئے رونا, تو آپ کو یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. ہمیشہ میں ایسے واقعات میں سوچتی ہوں مجھے سکھانے کے لیے آئے, مجھے سکھانے کے لیے آئے. آج دنیا میں چھوٹی سی چیز سے ہمیں محرومی ہوتی تو کتنا غصہ بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے, پریشانی بھی ہوتی ہے. میں سوچتی ہوں اگر قیامت کے دن یہ سارے جن سے مجھے چڑ آ رہی ہے, ان ساروں کو اللہ اگر نواز دے اور مجھے وہ نہ دے, پھر میرا کیا بنے گا. ابھی تو مجھے بڑا غصہ آ رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میری کوئی قدر نہیں کر رہا, تو کل کیا بنے گا. پتہ نہیں کون اپنے کس عمل کی وجہ سے, کس خفیہ عمل کی وجہ سے اللہ کے کتنا قریب ہو جائے, اور میں اپنے ظاہری کاموں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں پہنچی بھی ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے آخرت ہوتی ہے نا, ہر چیز آسان ہو جاتی ہے.
ہر چیز اپنی جگہ آ جاتی. کوئی کر گیا جاتی کہاں بھاگ کے جائے گا. کسی شخص سے ایک شخص سے اس کی شاید زمین چھین لی گئی یا کچھ, تو وہ قبرستان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا. کسی نے کہا یہاں کیا کرنا ہے؟ کہا انتظار کر رہا ہوں. کہا کس کا؟ کہا فلاں کا, کہ وہ کس دن میری زمین چھوڑ کے یہاں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج کوئی کسی کا حق مار جائے, کسی کو کمزور سمجھ کے, کتنے دن رکھے گا اپنے پاس؟ اسے بھی چھوڑنا پڑے گا. انتظار کریں پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. ہو سکتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ شاید خاندان میں جو بہویں پہلے سے ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں, وہ پورا ہولڈ کیا ہوا ہوتا ہے, اور جو نئی آنے والی ہوتی ہے نا اس کو ایسے ایسے کر کے نکال دیتے ہیں. تو بیوقوف, اس کو تو کھانا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, دیکھو چمچ نہیں ہلانی آتی, جو پیش نہیں کرنا, ہر چھوٹی بڑی بات پہ نقص نکالنے لگتے. ایسے موقع پہ بھی صبر کرے, ذرا انتظار کرے. کچھ پتا نہیں اللہ آپ کو ایسی اولاد دے, ایسے مواقع دے کہ آپ ان سب کو پیچھے چھوڑ کے کہیں آگے نکل جائیں. اور صرف دنیا میں نہیں, آپ اپنے اخلاق اور صبر پہ جمے رہیں. کل قیامت کے دن اس صبر کا آپ کو جو ملنے والا, انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صرف یہ دنیا کو اگر تھوڑی دیر کی چیز سمجھیں گے نا, بہت تھوڑی ہے, بہت چھوٹی ہے, سارے معاملے آسان ہو جائیں گے. اور اگر دنیا کی چیزوں کو بہت بڑا بن, تو چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی آپ رونے بیٹھ جائیں گے. اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا, اس نے, ہر روز روئیں گے, کام نہیں ہوگا کوئی. تھوڑا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, 5-7 منٹ اور. میں آپ کی ملاقات کرانا چاہتی ہوں اپنی ایک بہن تاج سے. یہ گلاسکو سے آئی ہیں جہاں میں نے PhD کی تھی, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ بات کریں. بہت سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ میں وہاں سے پڑھ کر آئی ہوں اور وہاں پتہ نہیں میں کیا کرتی رہی ہوں, اور تو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو ان کے دل میں آتا ہے. ان کو 3 زبانوں پہ مہارت ہے, اردو, پنجابی, انگلش نا. تو میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو انگلش اچھی آتی ہے, کچھ کو اردو اچھی آتی ہے, تو آپ ملی جلی بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے کی ایجوکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بات کروں گی کہ کیسے ان کا یہ جرنی کیسے شروع ہوئی. ایکسکیوز می, میرا گلا بہت خراب ہے. وہ کیا ہوا کہ مریم اور اسما کو یہاں چھوڑ کے ان کا جذبہ ان کو نا کھینچ کے تو PhD کرنے کے لیے لے کر گیا ہے. اور دیکھو کیا کمٹمنٹ تھی کہ 4-5 سال کی یہ پڑھائی کرنی تھی. اور اس وقت جیسے if I remember correctly, اسما was still breastfeeding, she was still a baby. اور کون سی ماں ہوتی ہے جو اتنے چھوٹے بچے کو چھوڑ کر جا سکتی ہے؟ وہ صرف ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کو میں کیسے دور کروں. اور وہ جذبہ, میری امی جو ہے نا, اللہ جنت نصیب کرے, اب نہیں ہے, باجی ان کو خالہ جی کہتے تھے. تو امی نے ہمیشہ نا کہ دیکھو کتنا سیکریفائس اور قربانی دی, صرف اللہ تعالیٰ کے پاس کو قائم کرنے کے لیے اور دین کو دور تک لے جانے کے لیے. اور یہ کیوں کرنا پڑا؟ کیونکہ معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اور فیلڈز میں تو سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن دین میں اس چیز کی بہت زیادہ کمی تھی, اسپیشلی ان دوز ڈیز. 1985 میں باجی گئے تھے گلاسکو میں, اور جب جرنی شروع ہوئی تو اس وقت سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی بس ہوتے تھے. there was no concept of dars, there was no concept of having to learn anything about deen, or there was no concept of collective knowledge. تو یہ ہوتا تھا کہ ہمیں تھوڑا سا تھا کہ امی نماز پڑھتے تو نماز پڑھ لینی, امی نے سکھایا کہ روزہ رکھ لو تو رکھ لو. باقی جو گھنٹے ہماری زندگی کے تھے بس گوروں کے حوالے, ٹیچروں کے حوالے ہوتے ہیں, فرینڈس کے, گورے فرینڈس ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. اینڈ بزنس ہمارا جو اس وقت جنریشن آف مسلم یا پاکستانی لوگ گئے ہیں یہاں سے, وہ ٹریڈ کے لیے گئے ہیں نا, پیسے کمانے کے لیے, کہ ہم یہاں آئے ہیں تو ہم نے پیسے بنانے ہیں اور واپس جانا ہے. سو دے وینٹ فار بزنس پرپسز, and because of that the children and the rest of society suffered badly. So there was no collective education whatsoever. جب باجی گئے ہیں تو آنٹی حاجر کے گھر باجی رہتے تھے نا, اور کیونکہ اسٹوڈنٹس کے طور پہ گئے تھے تو وہ رومز ہائر کرتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ایک کمرہ ہے. میں کام پہ جاتی تھی, اپنے ڈیڈی کی شاپ پہ کام کرتی تھی, اور امی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک لڑکی آئی ہے اور وہ نقاب کرتی ہے. اینڈ دس واز سم تھنگ واو, یہاں پہ نقاب کون کرے گا؟ وہ نقاب کرتی ہے اور وہ اسٹوڈنٹ ہے, اور وہ ان کی بہت پیاری باتیں کرتی, دین کی باتیں کرتی. میں کہا ویری گڈ. تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ محلے میں لوگوں
کو پتہ چلا کہ اس طرح سے آئے ہوئے. تو یہ ہے کہ خود بھی پڑھنا، باجی نے خود بھی جانا یونیورسٹی، طبیعت بھی ڈاؤن ہوتی تھی، اس کے باوجود ان کا جذبہ ایسا تھا کہ میں لوگوں کو، یہاں میں رہ رہی ہوں، یہاں پہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دین کیا چیز ہے. waken these people up، یہ سوئے ہوئے لوگ ہیں ان کو جگانا. سو تھوڑے سے لوگوں کو اکٹھے کر کے 1-2 دن رکھ لیے تھے. آج یہ ہے کہ تھوڑے سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو بہت ہی زیادہ شوق ہوا کہ ہم نے یہ باتیں سننی ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ نمبرز بڑھتے گئے. پھر اگین بار بار یہ ایمفسائز کروں گی کہ ساتھ ساتھ پڑھائی ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ طبیعت اس طرح کی ہے، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں. آپ لوگ آئیں، درس ہو رہا ہے، فرام 5 to 10 to 15 to 20 لوگ ہو رہے ہیں. اب وہ جو آنٹی ہیں ان کا گھر تو چھوٹا پڑ گیا ہے، اب پھر مسجد والوں کے کہ ہمیں تھوڑی سی جگہ دو یا کمرہ دو، وہ لوگ دیتے نہیں کہ عورتیں اور مسجد میں آپ پاگل ہو گئے ہو، کیوں آپ کو جگہ دیں. وہ اتنے ڈیفیکلٹ ٹائم انہوں نے دیا تھا، اور مشکل سے انہوں نے تھوڑا سا دیا کہ ہاں ایک دن آ جائیں اور آپ کو یہ جگہ سیٹ کر دیتے ہیں. اور 20-30 لیڈیز آتی تھیں، اور اس کے بعد اگین نمبرز بڑھتے گئے. 8 months میں جب تہمیہ پیدا ہوئے، 8 months میں 150 لوگ ہو گئے تھے اس درس میں. وہ مسجد کا ہال تھا، انہوں نے تھوڑا سا کارنر دیا، وہ بڑھتا سارا بھر جاتا ماشاء اللہ سے. اور اس وقت سے اب جو ہے نا، اب تو 600 ہو گئے. ویسے کیونکہ میں ایڈمن کرتی ہوں المیزان میں، آن دا ڈیٹا بیس میرا 1600، لیکن وہ یہ ہے کہ لوگ کچھ آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی آ رہے ہیں، کوئی جا رہے ہیں، کوئی شارٹ کورسز کر رہے ہیں. لیکن فی الحال ان دی سینٹر جس ناؤ اپ ٹو 600 پیپل آر رجسٹرڈ. باجی نے کہا کہ تراویح ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں اکٹھے. مسجد والے کہتے تھے نہیں، ہم کہتے تھے. اور وہ عورتیں جو اتنا شوق رکھتی تھی، وہ کہتی کہ کیونکہ گھر میں ہمیں نیند آ جاتی، کبھی پڑھتے ہیں کبھی ہم لوگ نہیں پڑھتے، یہ بہت سنہری بہت اچھا موقع ہے، گولڈن موقع کہ ہم اکٹھے پڑھتے ہیں. اور اتنا سکون آتا تھا نا، امام کے پیچھے پڑھتے تھے، پہلے اکیلے پڑھتے تھے. تہمیہ چھوٹی سی تھی، پھر ہم سینٹرل ماسک، ہماری بڑی مسجد ہے، وہ ہمارا ایک انکل تھا اپ اسٹیئرز، اس کی دکان تھی، اس کی وین تھی، اور ہم وین وہ چابیاں دے دیتا تھا. شام کو آتے تھے کام سے، اور وہ کہتے تھے یہ لو بیٹی چابی، اور ہم وین کو کھول کے اور جس نے بھی آنا تھا، جتنے بھی اندر وین کے جا سکتی تھی، وین کو بھر کے تو سینٹرل ماسک ہماری گلاسگو کی تھی، جو وہاں پہ جا کر تراویح پڑھتے تھے سب لوگ امام کے پیچھے. بہرحال it was a very difficult time. and پھر باجی واپس پاکستان آئے تہمیہ کو چھوڑنے کے لیے. and I felt for her. I wasn't a mother at the time, but I felt for باجی کہ کیسے تہمیہ کو چھوڑنا اس طرح سے، اور going back for the sacrifice to continue the study. and میں نے کیا نوٹ کیا کہ باجی نے صبح فجر میں ان کا دروازہ کھٹکایا کرتی تھی فجر کے لیے، کیونکہ تو سم ٹائمز ہم اکٹھے پڑھا کرتے تھے، باجی جماعت کرتے تھے، ہم اکٹھے فجر پڑھا کرتے تھے، اور سم ٹائمز ایون تہجد. اینڈ اس کے بعد پابندی سے 8:30 انہوں نے چاہے جتنے بھی ٹائرڈ ہوتے تھے، جتنے بھی تھکے ہوتے تھے، اٹھ کے انہوں نے یہ نہیں کہ صرف پڑھائی کرنی ہے تو بس چھوڑ دینا، کمرہ اپنے پہلے سمیٹ کے اپنے بکس تیار کر کے بفور دا یونیورسٹی اوپنڈ باجی وہاں پہنچے ہوتے تھے. اس کی میں گواہی دیتی ہوں، میں یہاں کھڑی ہوں کہ آج بفور دا یونیورسٹی ڈورز اوپنڈ باجی وہاں پہ پہنچے ہوتے تھے. اور بھائی جان ادریس، اینڈ سم ٹائمز بھائی جان ادریس would say کیا جلدی ہے سو کیس بچی کہتی جلدی کرو کہتے کیا جلدی سوچتی ہے، پورا دن میں ہی رہنا، پورا دن. اور سینڈوچ یا ایپل یا پیس آف فروٹ کو ہلکی پھلکی، یہ نہیں کہ کھانے کا بھی پڑا ہوتا ہے کہ یہاں تو ہم بیٹھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے بھوک سے پیٹ کو یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں بھوک ستا رہی ہے، ہمیں ٹھنڈ گرمی ستا رہی ہے. لیکن وہاں پہ تھوڑی سی چھوٹی سی کوئی چیز لے کر جاتے تھے بیگ میں، اور وہ پورا دن انہوں نے کھانی ہوتی. شام کو 9 بجے جب وہ سیکیورٹی والا آتا تھا نا، دروازہ بند کر، جب باجی گھر آتی اندھیرے میں، اور پھر امی نے کہنا ہائے میری تھی صبح دی نکلی ہوئی ہے تھکی، اور پھر کچھ نہ کچھ جلدی بنا دینا. سم ٹائمز ان کو ترس آنا، ایز اے ٹریٹ پر بادام ڈال کے حلوہ بنا کے دینا کہ طاقت آئے تھوڑی سی.
all this just کیا خیال ہے بچے نہیں یاد آتے تھے اور بچوں کا بھی خیال ہوتا تھا گھر میں. یہ بھی تھا کہ ہمیں پیرنٹس کے پاس چھوٹے پیرنٹس کے اوپر کتنا بوجھ ہے, وہ ہمارا کتنا سپورٹ کرے. اوپر سے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز بھی تھی, اس کے اوپر کافی کچھ تھا نا. تو اتنے مرحلے کراس کر کے جب جا کر ان کی پی ایچ ڈی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اور جب گریجویشن ہوئی اور باجی تھیسس لکھتی تھی اور ایک ہماری فرینڈ رفت خان وہ نا تھیسس کو ایڈٹ کرتی تھی اور میں ٹائپ اپ کرتی تھی. سو وی ہیڈ گریٹ فن ٹوگیدر میکنگ آل دیس. تو پھر جب گریجویشن ہوئی پھر باجی نے سمجھا کہ تم ہی آ جاؤ یو بی دی ون آف دی گیسٹس کیونکہ it's only 2 people allowed per student. اینڈ پھر گریجویشن سیرمنی میں بھی میں تھی ساتھ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا اور توفیق دیا اور اللہ تعالیٰ I feel so honored that I've been beside باجی for so long and I'm so glad کہ اللہ تعالیٰ نے گلاسگو بھیجی ہے ہمارے پاس. We always feel that اس وقت کا جو سیڈ بویا تھا وہی آج اتنے رنگ دکھا رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کیونکہ بہت زیادہ چینج آ گیا نا. اور یہاں سے بچیاں پڑھ کر گئی ہیں, اسما شیخ پڑھ کر گئی ہیں, آسیہ ریسنٹلی پڑھ کر گئی ہیں, طاہرہ ستار آئی تھی, لڑکیاں یہاں گلاسگو سے آئی تھی یہاں پڑھ کر گئی ہیں. اور الحمدللہ دے آر ویری ایکٹیو. تو وی میٹ ڈیلی, وی میٹ مائی کولیگس. تو میں ٹیچ بھی کچھ بچوں کو کی کلاسز بھی لیتی ہوں اور جاب بھی کرتی ہوں وہاں پہ. سو الحمدللہ دیز گرلز آر آل ایکٹیو, دے آر آل ڈوئنگ سم تھنگ اینڈ اٹس آل آنر. جب جذبہ لگ جاتا ہے نا کوئی چیز کا شوق آ جاتا ہے تو پھر انسان کر لیتا ہے. 1 سال تک ایک دن بھی میں نے مس نہیں کیا کہ جب رات کو سوتے وقت مریم کو یاد کر کے میں روئی نہ ہوں. ایوری ڈے میرا سیشن ہوتا تھا پورے دن کی. جب میں تھک جاتی تھی سونے کا وقت آتا تھا تو پھر میں رو کے دعا کر کے پھر میں سو جاتی تھی. جب تیمیہ پیدا ہو گئی تو پھر میرا وہ رونا تو ختم ہو گیا کیونکہ اللہ نے مجھے ایک اور کھلونا دے دیا. پھر مجھے فکر لگی کہ اب اس کو بھی چھوڑنا ہے. تو ایک لمبی کہانی پھر سے کبھی انشاءاللہ. شیخ سعید ان کو بتائیں. ایسا ہے کہ وہاں تو ظاہر ہے کہ یونیورسٹی میں مسلم اسکالر نہیں تھے لیکن اس کے ساتھ وہاں مسلم اسکالرز اور تھے. اور ان کے گھر بھی آ کے جو میرے شیخ تھے شیخ سعید جو سیرین اسکالر تھے مسلم تھے, اور انشاءاللہ میں کسی ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھاؤں گی, بلکہ یہاں پر بھی آئے تھے اسی اسٹیج پہ بیٹھ کے انہوں نے لیکچر بھی دیا تھا. وہ تھے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے الحمدللہ بہت مسجدیں, بہت سے اسکالرز, بہت سی کانفرنسز. آپ مانچسٹر گئی تھی میرے ساتھ کانفرنس پہ؟ نہیں, حبیبہ گئی تھی. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان سے بھی بہت استفادہ کیا. میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ ہمارے استاد نے جو اتنی محنت اور مشقت کا جو سفر اتنا طے کیا اور جو علم ہم تک پہنچایا, ہمارا کام ہے کہ اس نعمت کی قدر کریں. جس سنجیدگی سے ہمارے استاد نے لیا اور محنت مشقت کی, اگر اتنا نہیں تو اپنا حصہ اتنی سنجیدگی سے لے سکتے ہیں. اور استاد کی بھی قدر اور اس کلام کی بھی قدر, کیونکہ نعمت جو ہوتی ہے وہ صرف شکر کی وجہ سے باقی رہتی ہے, اگر ناشکری ہو تو وہ چیز. بالکل. اور یہ کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے اس کام میں. یہ کام ہم سے پہلے کا بھی ہوتا آیا, ہمارے بعد بھی ہوگا, لیکن یہ کہ جو حصہ یا وقت ہمیں ملا ہے ہم سب اس کی قدر کر کے کچھ نہ کچھ حصہ اپنا اس میں ڈال دیں تاکہ ہم بھی اس چین کا ایک حصہ بن جائیں, اس کی ایک کڑی چھوٹی سی. اب دیکھیں کہ جو جیسے چین ڈالتے ہیں وہ کتنی خوبصورت لگتی, لیکن اگر غور سے دیکھیں تو وہ کس سے بنی ہوتی ہے؟ چھوٹی چھوٹی کڑیوں سے. ہم سب کیا ہے اس چین کی, چین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی ہوئی آ رہی, ہم اس چین کی چھوٹی چھوٹی کڑیاں ہیں. تو اگر اس چین کے اندر ہم بھی کہیں لگ جائیں تو یعنی کہ ہم بھی دین کی خوبصورتی کا ذریعہ بن جائیں گے نا. تو انشاءاللہ العزیز ہم نے اپنے حصے کی جگہ فل کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.